بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ البقرہ آیت نمبر 199۔ اللہ کے فضل و کرم سے تلاوت کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور الرحیم۔ ثم پھر، افیضوا تم پلٹو، من حیث جہاں سے، افاضا پلٹتے ہیں، الناس لوگ، واستغفروا اور بخشش مانگو اللہ سے، ان اللہ بے شک اللہ غفور بہت بخشنے والا ہے، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر تم اس جگہ سے لوٹو جس جگہ سے سب لوگ لوٹتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اچھا، اب دیکھیں کہ زمانہ جاہلیت میں قریش بیت اللہ کے مجاور ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو ہمس کہتے تھے۔ زمانہ حج میں عام لوگ عرفات کے میدان میں جا کر قیام کرتے، جس کو وقوف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، مگر قریش مزدلفہ ہی تک جاتے، کیونکہ وہ حرم کی حدود کے اندر ہے اور عرفات اس سے باہر۔ انہیں خیال تھا کہ حدود و حرم سے باہر جانا ان کی شرافت و وجاہت اور عزت کے خلاف ہے، اور عوام الناس سے ملنا اور ان میں گھل مل جانا تقدس مذہبی کے منافی ہے۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک جگہ ارشاد ہے کہ اِنَّ اکرماکم عند اللہ اتقاکم، بلا شبہ تم میں بزرگی والا وہی ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ اس لیے نسل انسانی میں حقیقی مساوات ہونا ضروری ہے، اور یہ ممکن نہیں کہ جب تک تمام امتیازات قومی مٹا نہ دیے جائیں، یہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ البتہ قریشیوں نے فخر و تکبر اور نشان امتیاز کے طور پر یہ طریقہ اپنا لیا تھا کہ وہ حد حرم سے باہر نہیں جاتے تھے، اور حرم کی آخری حد پر ٹھہر جاتے اور کہتے کہ ہم اللہ والے ہیں، اسی شہر کے رئیس ہیں اور اس کے گھر کے مجاور ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ قریش اور ان کے ہم خیال لوگ مزدلفہ میں ہی رک جایا کرتے تھے اور اپنا نام ہمس رکھتے تھے، باقی تمام عرب عرفات میں جا کر ٹھہرتے تھے اور وہیں سے واپس لوٹتے تھے۔ اسی لیے اسلام نے حکم دیا کہ جہاں سے عام لوگ لوٹتے ہیں وہیں سے لوٹا کرو۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر تم اس جگہ سے لوٹو جس جگہ سے سب لوگ لوٹتے ہیں، تم وہاں کیوں نہیں جاتے؟ ایک حدیث میں اور بھی آپ کو سنا دوں، مسند احمد میں ہے، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا اونٹ عرفات میں گم ہو گیا، میں اسے ڈھونڈنے کے لیے نکلا تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں ٹھہرے ہوئے دیکھا، یعنی عرفات میں جہاں یہ لوگ نہیں جاتے تھے۔ میں کہنے لگا کیا بات ہے، کیا ہی بات ہے کہ یہ ہمس ہیں اور پھر یہاں حرم کے باہر آ کر ٹھہرے ہوئے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ٹھہرے تھے وہاں، ہمس سے باہر گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ صحیح حدیث میں ایک اور بھی میں آپ کو حدیث سنا دیتی ہوں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے
کہ کوئی دن ایسا نہیں کہ جس میں یوم عرفہ سے زیادہ بندے آگ سے آزاد کیے جاتے ہوں. سبحان اللہ. یعنی یہ عرفات میں جانا اتنا مبارک کام ہے اور یہ لوگ نہیں جاتے تھے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کہا کہ دیکھو جہاں سب جاتے ہیں اور پھر وہاں سے لوٹتے ہیں، تم بھی وہیں سے لوٹو. اس کے بعد پھر اگلی بات جو ہو رہی ہے وہ ہے وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، اور استغفار کرو، بخشش طلب کرو. ان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ جو بخشنے والا ہے اور رحیم بھی. یہ استغفار جو ہے یہ عموماً عبادات کے بعد فرمایا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرض نماز سے فارغ ہو کر 3 مرتبہ استغفار کہا کرتے تھے. یہ مسلم میں حدیث بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ پڑھنے کا حکم دیا کرتے تھے. اور یہ بھی مروی ہے کہ عرفہ کے دن شام کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے استغفار کیا. آپ کا یہ ارشاد بھی مروی ہے کہ تمام استغفاروں کا سردار یہ استغفار ہے. میں آپ کو سناتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استغفار میں یہ دعا پڑھتے تھے: اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. میں آپ کی آسانی کے لیے آپ کو بتا دیتی ہوں کہ یہ جو استغفار کی دعا ہے یہ آپ کو صبح اور شام کے اذکار میں مل جائے گی، اور وہاں سے آپ اس کا ترجمہ بھی دیکھ لیں. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اسے رات کے وقت پڑھ لے، اگر اس رات مر جائے گا تو یقیناً جنتی ہوگا، اور جو شخص اسے دن کے وقت پڑھے گا اور اسی دن مر جائے گا تو وہ بھی جنتی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ کہا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی دعا سکھائیے کہ میں نماز میں اسے پڑھا کروں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ پڑھو: اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرات من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. یہ بھی آپ کو صبح شام کے اذکار میں ملے گی دعا، اور یہ بخاری اور مسلم میں بھی ہے، چاہے آپ وہاں سے دیکھ لیں یہ. اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں بخاری اور مسلم میں استغفار کے بارے میں اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں، بہت سی حدیث ہیں جو آپ کو مل جائیں گی. اللہ اکبر. اللہ تعالی ہمیں آیت کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.